من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے بھائی اور دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 10,000 سالہ تاریخ ہے۔ 10,000 سالہ تاریخ میں انبیاء کرام تشریف لائے۔ قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر ہے تقریباً 25 ہے، اور احادیث میں ہیں وہ 1.25 لاکھ ہے۔ انبیاء کرام کی تبلیغ اور ان کی تاریخ چونکہ آج سے مطابقت رکھتی ہے کہ 1400 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 1400 سال بعد جو تبلیغی تحریک چلی ہے، اور اس میں تھوڑا سا چونکہ 100 سال پورے ہو گئے، 1926 میں شروع ہوئی تھی۔ حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تجدیدی کام کیا تبلیغ میں، اصلاح میں، تربیت میں۔ اگر صرف ایک لائن سے دیکھا جائے تو وہ مجدد ہیں تبلیغی انداز میں، تبلیغ میں، وعظ میں، اصلاح میں۔ اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین سے ایک سے کام لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے الگ لیا، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے الگ لیا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے الگ کام لیا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے الگ کام لیا۔ تو یہ زرخیز زمین، زرخیز مٹی اور زرخیز استاد، زرخیز علاقہ، زرخیز شاگرد۔ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کمال کر دیا۔ پوری دنیا کے سب سے پہلے چیف جسٹس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے بڑے مصنف وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح فقہاء میں بھی ان کا نام آتا ہے کہ ان کے شاگردوں کے برابر بھی بہت بڑے بڑے فقہاء نہیں آتے۔ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھیپ تیار کی، جو شاگرد تیار کی، جو امت کو تحفے دیے ایک شاگرد کی اس میں شکل میں، وہ امت قیامت تک یاد رکھے گی اور زمین آسمان ترستے رہیں گے ایسی ہستیوں کو دیکھنے کے لیے۔ اور آج اگر دیکھیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ جو کام اللہ نے ان سے لیا، یقیناً ہمارے تمام اکابر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کام جو لیا وہ ایک الگ داستان ہے، الگ تاریخ ہے کہ ایک ہی بندے نے بڑی جماعت کے مقابلے میں کام کر دیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے الگ کام لے لیا اللہ نے، اور اسی طرح تمام ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، اور خصوصاً اصلاح ہے، تربیت ہے، اتباع سنت ہے، اعمال ہیں، کردار ہیں، اس میں ہمارے اکابر کی مثال ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتی۔ کوئی چراغ لے کر ڈھونڈے تو شاید ان کی ٹکر کا، ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ملے گا۔ تو چونکہ آج کل سلسلہ چل رہا ہے، 100 سال پورے ہو گئے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب رحمۃ دامت برکاتہم، حضرت منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، اور ان کی نشانی بھی ہے، اور یوں سمجھے کہ ان کی شکل میں حضرت منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے یہ تحفہ دیا جو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے، رول ماڈل ہے۔ حضرت نے پچھلے دن ارشاد فرمایا کہ 100 سال پورے ہو گئے تبلیغی جماعت میں، تو اس لیے تھوڑا سا انتشار یا افتراق یا اختلاف یہ شکل میں آ رہا ہے۔ چونکہ اختلاف کی بات چل رہی ہے
تو اب ہونا یہ چاہیے کہ دونوں سائڈ میں ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مراکز ہیں، ہمارے ہیں۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی اس علاقے کا ریونڈ کا ایس پی یا ڈی ایس پی یا ڈی آئی جی یا ایس ایچ او کوئی بھی ٹکر کا بندہ آیا، انہیں اگر پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں مسالک، فلاں جماعتیں، فلاں وغیرہ، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ نے تاریخی جواب دیا، فرمایا عجیب بات ارشاد فرمایا سب ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں۔ بھئی کس اختلاف کی بات کر رہے ہو، کن مسالک کی بات کر رہے ہو، کن گروہوں کی بات کر رہے ہو، کن طبقے کی بات کر رہے ہو، کن جماعتوں کی بات کر رہے ہو، کن سلسلوں کی بات کر رہے ہو، ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں، بات ختم کر دیا مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج کل کا اختلاف یقیناً ریونڈ مرکز ہے تبلیغ جماعت کا اور اصل مرکز نظام الدین ہے جو حضرت مولانا سعد صاحب چلا رہے ہیں، جو یوں سمجھیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہیں، موجود ہیں، انہی کے خاندان کے ہیں، انہی کے چشم و چراغ ہیں اور انہی کی نشانی ہے، انہی کی علامت ہے اور انہی کے پروردے ہیں، انہی کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے خاندان کے، تو دونوں ہمارے مراکز ہیں۔ ہونا یہ چاہیے، ہمارے اکابر کو فوری چاہیے ان کو اکٹھا کریں، ان کو بٹھائیں، لیکن اختلاف میں جیسے میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا، اختلاف اور مخالفت میں فرق سمجھنا چاہیے۔ اختلاف جائز ہے امت میں، مسلمانوں میں، تمام انبیاء کرام کے درمیان اختلاف جائز ہے، تمام صحابہ کرام کے درمیان اختلاف جائز ہے، تمام فقہاء کے درمیان اختلاف جائز ہے، مخالفت جائز نہیں ہے۔ اختلاف جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مثلا ایک بھائی قورمہ کھاتا ہے اور دوسرا بریانی کھاتا ہے، اب دونوں حلال ہیں، دونوں جائز ہیں، لیکن اگر یہ ایک دوسرے کو کہیں وہ قورمہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ بریانی کھاتا ہے یہ حرام ہے، یہ کہیں یہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہے، کہتا ہے وہ ناکام ہے یہ ناکام ہے، وہ کہتا ہے وہ پستی میں یہ پستی میں، تو یہ مخالفت ہے، یہ جائز نہیں امت میں، تو اختلاف جائز ہے، لیکن اختلاف میں بھی فائدہ ہے امت کا۔ دیکھیں اگر چاروں فقہا کا اختلاف نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں امت سے رہ جاتی، مثلا ہم رفع دین نہیں کرتے ابتدا کے علاوہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے رفع دین، تو باقی کرتے ہیں، اسی طرح ہم زور سے آمین نہیں کہتے باقی کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل چاروں فقہا کرام یہ اللہ نے تحفہ دیا، تو اختلاف میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک شکل تھوڑی سی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے دوست ہیں عبدالرزاق بھائی اس وقت ملیشیا میں ہے، وہ ملیشیا میں اپنی چھوٹی سی فیکٹری بنا لی ہے اور اپنے پورے خاندان کو سیٹ کر لی ہے، حالانکہ غریب تھے اب مالدار بن گئے، یعنی پیچھے وہ طبقے میں تھے اب بڑے طبقے میں شامل ہو گئے، مفلوق الحال تھے اب خوشحال ہو گئے ہیں۔ تو اس کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں گیا پاکستان چھوڑ کر میں قطر گیا، قطر میں ایک عربی کے پاس گیا، عرب کسی کا حق نہیں کھاتے عام طور پر، لیکن کہتے ہیں عربی نے 3 سال میں مجھے ڈیوٹی میں تو رکھا، کام کروایا، نوکری نہ وہ نہ دی، تنخواہ نہ دی، پیسے نہ دیے، صرف کھانا پینا چلتا رہا میرا، لیکن کہتے ہیں 3 سال میں نے بہت سارے فن سیکھ لیے، مثلا اے سی بنانے کا، فریج بنانے کا، الیکٹریشین کا کام، پنکھوں کا کام، یہ سارے کام سیکھ لیے 3 سالوں میں۔ جب 3 سال میں اس نے کچھ نہ دیا عربی نے، اور عرب ایسا کرتے بھی نہیں، لیکن ہو گیا اللہ کی طرف سے، یہ نقصان تھا، گھر کیسے چلے، بیوی بچے کیسے چلے، فیملی کیسے چلے، خاندان کیسے چلے، یہ تو تنخواہ نہیں دیتے، تو کھانے پینا پہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں وہاں سے آیا پاکستان سے ملیشیا چلا گیا، یہ جو فن سیکھا تھا 3 سال میں، اس فن کی بنیاد پر وہاں کمپنی بنا لی اور پورے خاندان کو سیٹ کر لیا، اب وہ مالداروں میں شامل ہیں۔ تو جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً، یا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، اور یہ اختلاف تو ہے دین کا، ریمنڈ کا ہو یا مرکز نظام الدین کا ہو، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف یعنی ممکن ہی نہ تھا، صحابہ کرام کے درمیان ایسی ہستیاں جس کو اللہ گارنٹی دے رہا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سارے جنتی، اللہ کی گارنٹی جنتی، ان میں بھی اختلاف ہو گیا، تھے حق پر دونوں، یعنی جنتی ہونے میں، نبی کے وسلم کو تربیت یافتہ ہونے میں حق پر تھے، لیکن اختلاف ہو گیا، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی، تو یہ جو اختلاف ہے یقیناً اس میں بھی خیر نکلے گی۔ تو الحمدللہ بہت جلد اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمارے اکابر متحرک ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں مراکز کے لوگ بھی متحرک ہو گئے ہیں کہ اب اختلاف کو ختم ہونا چاہیے، انتشار کو دور کرنا چاہیے، تاکہ پبلک میں یہ موضوع بحث نہ بنے۔
لوگوں کا یہ عنوان نہ بن جائے. تو انشاءاللہ بہت جلد خوشخبریاں ملیں گی اتفاق کے ساتھ. تو خیر بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 10,000 سالہ تاریخ انسانیت کی، اس میں تبلیغی تاریخ کو دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جن کا علاقہ پورے روئے زمین تھی، پوری جو علاقہ تھا روئے زمین کا پانی کے علاوہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہیں، اسی طرح حضرت آدم بھی ہے پہلے، ورنہ ہر نبی ایک علاقے میں یا ایک ملک میں یا ایک خطے میں تھا. یعنی پوری انسانیت کے نبی یا تو حضرت آدم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو فضیلت اس لیے حاصل ہے حضرت آدم سے کہ حضرت آدم کا ایک علاقہ روئے زمین تو تھی لیکن مدت طے تھی. ان کے بعد حضرت شیس ہے، پھر حضرت ادریس ہے، حضرت نوح علیہ السلام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قیامت تک کے نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 10,000 سالہ تاریخ ہے حضرت آدم سے آج تک. اس میں جو تبلیغ کی سب سے پہلے تاریخ کو دیکھیں، تبلیغی تاریخ کو، جو تبلیغ کی، جو دعوت دی عوام کو، امت کو، قوم کو، انسانیت کو، سب سے پہلے حضرت آدم تھے. اچھا یہ بات بھی نظر میں رہے کہ تمام انبیاء کرام کہ جو موضوع تھا، عنوان تھا مشترک، وہ توحید تھا. یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کو ایک ماننا، یہ مشترک تھا تمام انبیاء کے درمیان. علاقے الگ الگ تھے، صحیفے الگ الگ تھے، کتابیں الگ الگ تھیں. کتابیں تو حضرت موسیٰ ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت عیسیٰ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتابیں ہوتی 4 انبیاء پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتابیں اتری، باقی سب پر صحیفے اترے ہیں. حضرت آدم کو صحیفے دیے گئے اور پوری روئے زمین تھی. اور ان کا کیا تھا تبلیغ کا؟ وہ ایک تو توحید تھا، دوسری توبہ تھا. چونکہ خود بھی انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو توبہ بھی تھا اور توحید بھی تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اور توبہ کرو غلطی سے، کوتاہی سے. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے خود توبہ کی تو قوم کو بھی توحید کے بعد توبہ کا درس دیا. اب وہ تشریف لے گئے حضرت آدم علیہ السلام، تو پھر حضرت شیس علیہ السلام جو ان کی اولاد میں سے ہیں. اچھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے ایک نصیحت کی، بیٹا جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تو میں ایک نام دیتا ہوں، اس نام کے صدقے دعا کرنا تو ہماری دعا رد نہیں ہوگی، دعا قبول ہوگی. شیس علیہ السلام نے عرض کیا بجان کون سی دعا ہے، کیا نام ہے، کیا وہ جو فضیلت رکھنے والی ہستی ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جب بھی کوئی دعا کرنی ہو تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا رد نہیں کرے گا. اب بجان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے؟ اور یہ اللہ کے مقرب ہے، اللہ کے محبوب ہیں، سب سے پیارے ہیں اور آپ کی اولاد میں سے. انہوں نے کہا بیٹا میں نے جنت میں جہاں جس جگہ کو دیکھا جنت میں محمد نام لکھا ہوا تھا اور میں سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد میرے اولاد میں سے اللہ کو سب سے پیارے ہیں. جیسے خود حدیث قدسی ہے، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیلی روایت ہے، اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا. بائیں پسلی یہ پسلی ہے، یہ دل. اس کا مقصد یہ ہے یہ جو بیوی ہے نا، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے اور سب سے آخری رشتہ میاں بیوی کا ہے. یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا پہلا رشتہ تھا میاں بیوی کا. مرد عورت سب سے پہلا رشتہ، میاں بیوی سب سے پہلا رشتہ. اولاد تو بعد میں ہوئی ہے، تو اولاد کا رشتہ بعد میں آتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کا رازدار ہونا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کا امین ہونا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اور بائیں پسلی سے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے دل کے قریب ہونی چاہیے، یعنی فرما بردار ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جنت نیک بیوی، اور بیوی کے بہت سارے فضائل بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں یہ بھی ہے
کہ بیوی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر شوہر بیمار ہو جائے اور اس کے یعنی اللہ نہ کرے پیپ پڑ جائے زخم میں، وہ پیپ بیوی چاٹ لے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی. یعنی اتنی فضیلت ہے شوہر کی، مرد کی. اس لیے حضور نے فرمایا، اور مردوں کے لیے بھی فرمایا، عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ عورت کے لیے جنت بھی شوہر ہے، جہنم بھی شوہر ہے. اچھا، اب عورتیں بگڑی کیوں جاتی ہیں؟ تربیت نہیں کرتے ہم لوگ تربیت کریں تو یقیناً نافرمانی نہیں کریں گی بیویاں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بیوی جنت نہیں جا سکتی شوہر کو خوش کیے بغیر. شوہر کی خوشی باقی تمام عبادتوں سے افضل ہے، لیکن بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بیوی نادان ہوتی ہے بیچاری، وہ ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے شوہر کے بغیر، شوہر کو راضی نہیں رکھتی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی بین پسلی سے پیدا کیا اللہ نے حضرت حوا کو، تو پہلا رشتہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے، رازدار ہونے چاہیے، دونوں سب سے زیادہ تعلق ہونے چاہیے. پہلا رشتہ اور آخری رشتہ. اولاد بھی چلی جاتی ہے، اولاد شادی شدہ ہو کر چلی جاتی ہے، یہ میاں بیوی رہ جاتے ہیں آخر میں بھی. ابتدائی رشتہ اور انتہائی رشتہ. اس لیے بعد بیچارے بھولے بھالے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد دیکھ نہیں سکتا بیوی کو اور بیوی دیکھ نہیں سکتی مرد کو، یعنی شوہر کو. سب جھوٹی باتیں ہیں، سب بن گھڑت باتیں ہیں. بعد کہتے ہیں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور اس کو چارپائی کو جہاں مردہ رکھا ہوا ہے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو. دیکھ بھی نہیں سکتے، شامل بھی نہیں ہو سکتے جنازے وغیرہ میں، اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یہاں تک بات نادان کہتے ہیں کہ بیوی کو قبر میں اتارے تو یہ بھی گناہ ہے، جو اس کی قبر کو دیکھے یہاں تک گناہ ہے. حالانکہ اس کی قبر میں اتارنے کے لیے ویسے اس لیے فقہاء نے منع کیا چونکہ بیوی تھی، کوئی اور خیال نہ آ جائے. ورنہ اگر کوئی نہ ہو تو بیوی کو یہی شوہر اتارے گا، کوئی نہ ہو تو بیوی کو یہی وہ دے گا، غسل بھی دے گا، کفن بھی دے گا. اور کوئی نہ ہو تو شوہر کو یہی بیوی کفن دے گی، غسل نہ دے گی، اور یہی اتارے گی. تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ان کا آپس میں تعلق ہی جنت تک ختم نہیں ہوگا. جنت میں بھی یہی ہوگی، جنت میں بھی ہاں عورت کو اختیار ہوگا. عورت نے ایک شوہر سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا، دوسرے سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا، تیسرے سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا. اب یہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ جس نے اس کو سب سے زیادہ خیال رکھا ہوگا، محبت دی ہوگی، پیار دیا ہوگا، تعلق نبھایا ہوگا، جس نے زیادہ احترام کیا ہوگا، زیادہ حقوق ادا کیے ہوں گے، زیادہ خوش رکھا ہوگا، جنت میں اس کے ساتھ ہوگی. جس نے زیادہ شادیاں کی عورتوں میں، جنت میں اس کے ساتھ ہوگی جس نے زیادہ ہوگا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتیں، ایک حدیث میں ہے کہ عورتیں 100 میں سے 99 جہنم میں ہوں گی. 100 میں سے. یا رسول اللہ کیا جرم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی ناشکری، شوہر کی نافرمانی. اور 99% نافرمان ہیں عورتیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا اکثر عورتیں ہیں. ایک یہ حدیث، دوسری یہ ہے ہر 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے. تو یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے. ہم تربیت نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے گھر کی تربیت نہیں کرتے، تبھی وہ جہنم کا راستہ. تو میرے عزیزو، میں ایک عرض یہ کر رہا تھا، تبلیغی تاریخ انبیاء کی سب سے پہلے مبلغ جنہوں نے تبلیغ کی حضرت آدم ہے. روئے زمین پورا ان کا خطہ تھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین ہے، پوری زمین، پوری دنیا قیامت تک. اسی طرح حضرت آدم بھی تھے. حضرت آدم کے بعد کوئی نبی اس پائے کا نہیں تھا کہ جس کو پوری زمین دی گئی ہو تبلیغ کے لیے. جو اس وقت موجود تھی وہ علاقہ تھا حضرت آدم کا. تو انہوں نے توحید کا درس دیا، توبہ کا درس دیا. اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہے. سارے انبیاء میں سب سے وزری چیز جو مشترک تھی وہ اللہ کی عبادت، توحید اور اللہ سے تعلق. اب مختلف جو بیماریاں آتی گئی لوگوں میں اس کو خاص رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ وزنی چیز اخلاق اور کردار کو دیا. اس لیے میرے نبی کا خود کردار 40 سال میں کیسا ہوا ہے کہ دشمن بھی سر جھکا دیتا ہے، دشمن بھی امین تسلیم کرتا ہے، دشمن بھی اپنی امانتیں رکھواتا ہے نبی کے ساتھ، اور دشمن بھی اخلاق کو مانتا ہے، دشمن بھی کردار کو مانتا ہے. یہ میرے نبی کی تعلیم تھی. ورنہ اس سے پہلے مشترک انبیاء میں حضرت آدم توحید کی تعلیم اور اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف دھیان. پھر حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے،
وہ اولاد میں سے ہیں حضرت آدم کی، انہوں نے بھی توحید کا درس دیا، اور جو تھوڑا سا بگاڑ آ گیا تھا اس کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہے، تیسرے نبی۔ اچھا، پٹی کون سی چل رہی ہے، علاقہ کون سا ہے؟ یہ عراق سے لے کر اردن، یمن، فلسطین، سعودی عرب، یہ پٹی انبیاء کی ہے، انبیاء کی پٹی۔ حضرت آدم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ سارے محدود علاقے ہیں۔ جو فلسطین ہے یہ مرکز ہے تمام انبیاء کا، فلسطین، اردن، عراق، یہ مراکز یہ ہیں انبیاء کرام کے۔ حضرت آدم پورے روئے زمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے روئے زمین، ورنہ علاقے یہ تھے۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام، اس وقت بگاڑ اتنا آ گیا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بت پرستی کیسے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان کی شکلیں رکھنا شروع کر دی۔ اب اگلی نسل آئی، ان کو پوجا شروع کر دی، اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے سجدہ شروع کر دیا، اس سے اس طرح بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، تو انبیاء کرام اس طرف متوجہ کرتے گئے۔ اور شیطان محنت کر رہا تھا۔ شیطان کی سب سے بڑی محنت کیا تھی؟ اللہ سے توجہ ہٹائے، اللہ سے عبادت کو ہٹائے، اللہ کی طرف، توبہ کی طرف توجہ نہ دلائے۔ یہ شیطان محنت کر رہا تھا، شیطان ازلی دشمن ہے۔ اور حضرت آدم نے بھی شیطان سے قوم کو روکا، اللہ کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بھی قوم کو توجہ دلائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی، یہ تیسرے نبی ہیں۔ چوتھے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی بہت عام ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے ساری زندگی بت پرستی، شرک سے بچایا قوم کو اور توحید کی دعوت دی، اور 950 سال یہی درس دیا۔ صرف 82 بندے مسلمان، صرف 82 بندے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ یہ کشتی ہے، آپ اس کو اپنے متعلقین، اپنے لوگوں کو بٹھائیں اور مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا بٹھائیں اور کشتی میں روانہ ہو جائیں۔ کشتی صرف وہی بچی، 82 بندے بچے، باقی پوری انسانیت غرق ہو گئی۔ اور یہ چوتھے نبی تھے، زمین پر چوتھے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام، اور ادھر کشتی میں بیٹھ گئے۔ 82 بندے ہیں، باقی جوڑا جوڑا ہے مخلوقات کا، یعنی شیر ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس وغیرہ جو کچھ بھی تھا اس وقت روئے زمین پر وہ تھا۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، جب یہ کشتی اوپر گئی روئے زمین میں سب کچھ غرق ہو گیا، اور یہ پٹی یہی تھی، یہ عرب کی پٹی تھی، عراق، کنان اور یہ علاقہ پورا وہ تھا۔ تو جب یہ واپس آ گئی کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ نے بد دعا کی تھی قوم کے لیے تو قوم ہلاک ہو گئی، اب آپ یہ کیجئے، گھڑے بنائیے یا برتن بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گھڑے یا برتن بنانے شروع کر دیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 80 90 100 پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نوح اب روک دیجئے، 1 سے لے کر 100 تک بنائے، اب جہاں سے بنانا شروع کر دیں وہاں توڑنا شروع کر دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، یا اللہ، یہ میرا رات، میرے دن، میرا پسینہ، میری محنت، میرا سب کچھ لگا ان برتنوں پر، ان گھڑوں پر، اگر توڑوانے تھے تو بنوائے کیوں تھے؟ اللہ نے فرمایا اے نوح، اے میرے نبی، آپ کو اپنے بنائے ہوئے بے جان گھڑے، بے جان برتن توڑنے کو دل نہیں کرتا، چیخ نکل گئی، آپ نے پوری انسانیت کو غرق کروا دیا، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا، یہ جو انسانیت غرق ہوئی ہے یہ کون تھے؟ کیونکہ دیوبندی بریلوی تھے، اہل حدیث مسلمین تھے، یا کوئی جماعت والے تھے، سلسلے والے تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ سارے کافر تھے۔ کافروں کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے، تو ہم جو نفرت کرتے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت المسلمین، جماعت اسلام، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کافر کے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ کا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے نا وہاں بیت المقدس یا بیت المقدس قبلہ اول، تو اس وقت صحابہ نے ایک جگہ منتخب کی، مصلی رکھ دیا یا جائے نماز رکھ دیا، آپ نے یہاں نماز پڑھ لیجئے، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاریخی جملہ فرمایا، اگر میں یہاں نماز نفل پڑھ لوں تو آپ لوگ اس کو مسجد بنا دو گے اور یہ علاقہ کسی اور کا ہے، یہ زمین کسی اور کی ہے،
یا یہ پلاٹ کسی اور کا ہے، تم کسی کا حق کھاؤ گے یا قبضہ کر لو گے، یہ مجھے وہ نہیں ہے۔ یہ تھی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے نا خیبر میں، تو نبی کریم سے دیکھے تعلیم کیسے دی اور ہمارا کردار کیا ہے، میرے نبی کا کردار کیا تھا، ہمارا کیا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، وہاں ایک غلام آ گیا خیبر سے پہلے، وہ بکریاں چرا رہا تھا، کلمہ پڑھ لیا، اس مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھے آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، یہ جس کی بکریاں ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اسی پر حملہ آور ہیں، اسی پر حملہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ دشمن ہے لیکن یہ اس کی امانت ہے، آپ کے پاس بکریاں اس کو دے کر آؤ، بعد میں ہمارے پاس شامل ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کی۔ اب اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے والے کون ہیں؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ تلواریں لے کر گھر کے باہر آنے والے کون ہیں؟ یہی دشمن کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ ان سب کی امانتیں میرے نبی کے پاس ہیں۔ دشمن تلواریں لے کر گھر کے باہر ہے، گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کر رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، علی یہ امانت فلاں کافر کی ہے، 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 یہ ان کو حوالے کر دینا اور آپ یہاں سو جائیں، آرام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی مجھے سکون نہیں ہوا، میں یہ سمجھتا تھا میرا آخری ٹائم ہے، بس موت ہے، لیکن اس رات مجھے سکون تھا، مجھے کوئی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں میرے حوالے کر رہے ہیں، اور امانتیں حوالے کروں گا تو تب میری جان چھوٹے گی۔ اور یہ دشمنوں کی امانتیں ہیں، یہ کردار ہے میرے نبی کا، یہ عمل ہے میرے نبی کا، یہ ہے وہ چیز جس کے آگے دشمن بھی سر جھکا دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا کفار مکہ، مشرکین مکہ میں اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو کیسے نصب کریں، کیسے لگائیں۔ تو فیصلہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا چادر بچھا دی اور فرمایا تم لوگ جتنے سردار ہو، جتنے وڈیرے ہو، جتنے چودھری ہو، یہ سارے ایک ایک کونا پکڑ لو اور سارے اختلاف ختم کر دیا۔ یہ کردار تھا میرے نبی کا، یہ عمل تھا میرے نبی کا۔ دشمن بھی سر جھکا دیتا تھا، دشمن بھی آپ کو فیصلے کے لیے کہتا تھا، دشمن بھی آپ کے حق میں وہ اعتراف کرتا تھا، لیکن ہم اور ہمارا دشمن کیسا ہے؟ نہیں ایسا۔ اس کا مطلب ہے ہم رانگ سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم سارے غلط سائڈ کے۔ ہمارا دشمن ہمارے حق میں اگر یہ بات نہیں کرتا، ہمارا دشمن ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرتا، یا ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، تو سمجھو ہم دشمنی میں بھی ناکام ہیں اور ہم تعلق میں بھی ناکام ہیں، ہم ہر زاویے سے ناکام ہیں۔ جبکہ اللہ کیا حکم فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہیں ہر چیز میں پیروی کس کی کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر الجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دل میں بغض کینہ رکھتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ تو بات چلی تھی، آج کل چونکہ تھوڑا سا اختلاف چل رہا ہے، اس زمن میں تاریخ بیان کرنی تھی، تبلیغ کی تاریخ۔ تو سب سے پہلے مبلغ حضرت آدم علیہ السلام، پوری زمین خطہ ہے۔ دوسرے مبلغ اور تعلیم کیا دی؟ اللہ کی وحدانیت اور توبہ۔ دوسرے حضرت شیس علیہ السلام، یہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، تعلیم کیا دی؟ انہوں نے بھی توحید کی تعلیم دی اور اللہ کی طرف توجہ دلائی۔ تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس وقت شرک عام ہو چکا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں تعلیم دی، وحدانیت کی، توحید کی، وہاں شرک سے بھی بچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح پھر سلسلہ چلا، جو قرآن میں ذکر ہے وہ ہے 25 نبیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 25 نبیوں کا ذکر ہے، اور حدیث میں سوالات ہے۔ تاریخ میں تھوڑا تھوڑا ذکر تو ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے، یہ بھی کہیں ایک دو واسطے ٹوٹتے ہیں لیکن ملتا ہے ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک ذکر ملتا ہے انبیاء کرام کا، اور پوری تاریخ ملتی ہے تھوڑی تھوڑی، لیکن قرآن میں کتنے نبی ہیں؟ صرف 25 نبی ہیں جن کا ذکر ہے۔ تو چوتھے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت ہود ہے۔ یہ یمن میں تھے، قوم عاد تھی۔ قوم عاد انتہائی سخت تھی، انتہائی طاقتور تھی اور غرور میں مبتلا تھے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بھائی تکبر نہ کرو، یہ جان، یہ قد، بڑے لہیم شہیم، موٹے تگڑے پہلوان ٹائپ کے تھے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہو،
جیسے ہماری قوم کے بچے اگر اللہ نے حسن دیا ہے تو اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ نے منصب دیا ہے تو اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ قوم، ہماری قوم کے بچے بھی اور بچیاں بھی، ہماری قوم کے مرد بھی، ہماری قوم کی عورتیں بھی، جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے خلاف چل رہے ہیں، تو کیسے برکت آئے گی؟ کیسے برکت آئے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو تبلیغ کی تاریخ کے اس کے بعد کون ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کے پاس۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تباہ کر دیا۔ دیکھیں 1.5 درجن کے قریب قوموں کو تباہ کیا اللہ نے، جو ذکر ملتا ہے 1.5 درجن کے قریب، باقیوں کو نہیں۔ اور جتنی قوموں کو تباہ کیا، کوئی نماز پر نہیں ہے، کوئی روزے پر نہیں ہے، کوئی حج پر نہیں ہے، کوئی تہجد چھوڑنے پر نہیں ہے، کوئی قربانی چھوڑنے پر نہیں ہے، کوئی عمرہ چھوڑنے پر میں نہیں ہے۔ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ کردار پر ہیں، یہ معاشرت پر ہیں، یہ غلطی ہے جو قومیں کرتی ہیں بعد، جیسے ہماری مارکیٹ کر رہی ہے، ہمارا تاجر کر رہا ہے، ہمارے دکاندار کر رہے ہیں۔ کوئی نماز میں غرق نہیں ہوئی امت 1.5 درجن کے قریب۔ قوم عاد کو اللہ نے غرق کیا تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہوا، حج چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہوا، کس پر ہوا ہے؟ کردار خراب ہے۔ تو ہر قوم میں، قوم عاد تک ہر قوم میں ایک غلطی ہوتی تھی، ایک غلطی۔ قوم سمود ہے، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ایک غلطی ہے۔ قوم لوط ہے، حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں، بھتیجے ہیں۔ تو قوم کیا تھی؟ فحاشی میں مبتلا تھی، جس طرح آج ہماری بچیاں، ہمارے بچے۔ آپ اقرا یونیورسٹی میں چلے جائیں، یعنی آپ آنکھیں بند کیے بغیر آپ وہاں نہیں جا سکتے، شرم و حیا والا شخص۔ یہ ہماری بچیوں کا لباس ہے۔ آپ یونیورسٹی چلے جائیں، یونیورسٹی آپ آنکھیں بند کیے بغیر نہیں گزر سکتے جہاں ان کو گزرگاہ ہے بچوں بچیوں کی۔ یہ قوم کی بچیاں لباس پہن رہی ہیں، اور یہی عمل تھا قوم لوط کے پاس، یہی فحاشی تھی۔ اس فحاشی کو آج بھی اس دریا میں چلے جائیں، اس دریا میں 2 دریا ہیں، یاد رکھیے گا، اردن تک پہنچتے ہیں۔ ایک دریا سرسبز و شاداب ہے، اور بڑا بہترین، لوگ آتے ہیں اس کے چہل پہل اور چمک دمک، لوگ وہاں آتے، سیاح آتے ہیں، اور بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اور اس کے ٹکر کا دوسرا دریا ہے، زندہ کوئی چیز نہیں رہتی، بدبو ہے، وہاں زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، آج بھی بدبو ہے، آج بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، آج بھی وہ ویران ہے۔ کتنے 100 سال گزر گئے، یہ انجام ہے یہ فحاشی کا، جو آج ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جس طرف چل پڑی ہیں۔ تو کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ہماری خطا ہے، اس میں ہماری غلطی ہے۔ وہ یاد رکھیے گا، وہ حدیث تمام اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ یہ بستی کو اٹھا کے پٹک کے مارو۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا ایک شخص ہے، بوڑھا سفید ریش، بڑا نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، زندگی بھر گناہ کیا نہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ سوچا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، اس میں ایک بزرگ ہے لم یعص منہ قط، کبھی گناہ کیا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ پہلے اسی بدبخت کو اٹھاؤ، اسی کو مارو، پھر اس کے بعد بستی کو مارو۔ کیوں؟ اپنی فکر تو کرتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا، اور ہم سارے اس میں مجرم ہیں، ہم اس میں سارے مجرم ہیں۔ اچھا، ہمارا معاشرہ کیا بن چکا ہے؟ پہلے آج سے 30 سال 40 سال پہلے کوئی چچا اپنے بھتیجے کو مارتا نا اصلاح کے لیے، فخر کرتے تھے والد و والدہ۔ کوئی ماموں مارتا، فخر کرتے تھے۔ یا قوم کا بڑا، علاقے کا بڑا بزرگ تھپڑ مار دیتا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں گالی دے رہے ہو، تو فخر کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ آج کیا ہوگا؟ آج آپ کو لگ پتہ جائے گا، کسی اصلاح کے لیے بچے کو کچھ کہہ کر تو دیکھے، تماشا بنا دیں گے۔ ممکن ہے آپ کی ہڈیاں توڑ دیں، وہ ممکن ہے آپ پر جوتے اٹھا لیں، ممکن ہے ڈنڈے اٹھا لیں، ممکن ہے آپ کے خلاف تھانے میں چلے جائیں۔ 30 سال 40 سال پہلے ہمارے بچوں کو کوئی اصلاح کرتا، کوئی تھپڑ مار دیتا، کوئی ان کی تربیت کر دیتا، ہم خوش ہوتے تھے۔ وہی لوگ ہیں، ہم اسی نسل میں سے ہیں۔ آج اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے کوئی کرتا ہے، تربیت کے لیے کرتا ہے، ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بگاڑ زیادہ آ رہا ہے، ہم سارے سانپ بن جاتے ہیں، ہم سارے بچھو بن جاتے ہیں۔ وہ یاد رکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک شخص نیک آدمی، عالم، اپنے علاقے کا سب سے معتبر، مرنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس کو بتا دو وقت کے نبی کو اور اس بوڑھے کو بتا دے تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم علاقے کے سمجھدار آدمی تھے، آج تو سمجھدار سمجھائے تو والدین لڑ جاتے ہیں نا، بھی تمہارا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، برداشت کرے گی والدہ والد؟ تمہارا بیٹا نشہ کر رہا ہے، تھپڑ مار دے کوئی نشہ کرنے پر۔ میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا نا، ہوٹل میں بیٹھے ان نوجوان ایسی غلیظ گھٹیا گالی دی، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ریوالور اٹھا کے ابھی اس کو مار دے جان سے۔ وہ خوش ہونے لگا، خوشی سے اس کی باتیں کھل گئیں، دانت نظر آ گئے۔ اچھا اس نے اس سے بھی بڑی مارکیٹ کی نئی گالی دی، اس نے جو گالی دی وہ عجیب تھی، انوکھی مارکیٹ کی گالی، جو اس نے وہ بھی ہنس رہا ہے، اس نے جواب میں اس کو گالی دی وہ بھی اس کی ٹکر سے بھی زیادہ بڑی نئی گالی مارکیٹ میں۔ اور ہوا کیا، دونوں خوش ہو رہے، دونوں دانت دکھا رہے، دونوں کی باتیں کھل گئی، اور ایسے ہوا کہ داڑھی نظر آ گئی اور خوش ہو رہے۔ نہ ماں چھوڑی دوسرے کی ایک دوسرے کی، نہ بہن چھوڑی، نہ خاندان چھوڑا، وہ خوش ہو رہے۔ یہ پہنچ چکی ہے میرے باؤ قوم کے بچے اور بچیاں۔ میں عرض کیا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں باقی کو چھوڑیں، اقرا یونیورسٹی اب بہت سارے کیمپس بنے، آپ چلے جائیں آنکھیں بند کیے بغیر نہیں گزر سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ امریکہ کی بچیاں آتی ہیں یا ہندوستان کی بچیاں آتی ہیں یا نہیں، میرے اور آپ کے خاندان کی، آسٹریلیا سے آ جاتی ہیں یہاں، نیوزی لینڈ سے آ جاتی ہیں یا ڈربن افریقہ سے آ جاتے ہیں، نہیں میرے عزیزو، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے خاندان۔ تصور نہیں تھا، تصور 40 سال پہلے یہ گلشن اقبال کی ایک فیملی میں جانا ہوا، کہنے لگے اپنے والد کا قصہ سنا رہے تھے، کہنے لگے میں نے ایسا کیا ہوا تھا، مہمان آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، تو میں نے یہ ہاتھ ایسے کیا ہوا تھا، میرے والد نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ قریب تھا میرے دانت نکل جاتے، کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم یہ آستین چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہو، شرم آنی چاہیے۔ میرے عزیزو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچپن میں، ننگے سر بزرگ برداشت نہیں کرتے تھے کسی جوان کو، ننگے سر بزرگ ہمارے محلے میں برداشت نہیں کرتے تھے، ننگے سر۔ آج ہے کوئی ایسا؟ بزرگ مارتے تھے، والدین فخر کرتے تھے، اچھا کیا ہے۔ آج کسی کو سمجھا کر دیکھیں، بات کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے تکہ بیٹی ایک کر دے گا آپ کی وہ، اور ایسی مارکیٹ کی نئی نئی گالیاں سنائے گا آپ کو کہ آپ حیران رہ جائیں گے، میں نے تو اصلاح کے لیے کیا ہے، میں نے تو تربیت کے لیے کیا ہے۔ تو تربیت ختم ہو گئی چھولے بیچنے تربیت ہماری گئی، اصلاح مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیزو ہم سب مجرم ہیں اس میں، تو آئیے طے کر لیجئے، یہ تاریخ ہے ہماری اصلاح کی، تربیت کی، اچھائی کی، بھلائی کی۔ اگر ہم نئی کردار ادا کریں گے، اس غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، تو آنے والی نسلیں ہمیں بھی گالی دیں گی۔ ایک شخص کہنے لگا، مسئلہ پوچھنا ہے والدین کے خلاف، والدین کے خلاف، وہ کہہ رہا ہے میرے والد نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اچھا میں بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہوں، مسئلے پوچھتے ہیں لوگ، لیکن جو والد کے خلاف یا اس کو بولتا ہے نا مسئلہ، دل کرتا میں اس کو تھپڑ مار دوں۔ وہ کہہ رہا ہے میرے والد نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ آپ یقین کرو میں جملے ممبر پر بیان نہیں کر سکتا، وہ اپنے والد کے بارے میں کہہ رہا تھا، بدبخت۔ آیا مسئلہ پوچھنے، کوئی جائیداد کا چکر تھا۔ اچھا زندگی میں جائیداد والد حقدار ہے اپنا، والد کوئی جائیداد نہ دینا چاہے، اولاد سختی نہیں کر سکتی، لیکن بدتمیز اولاد ہے، گربان پکڑ لیتی ہے۔ وہ گلشن حدیث سے یہاں فیملی آئی کہ بیٹا ریوالور نکال کر کہتا تمہیں قتل کر دوں گا، نہیں تو گھر بیچو میرا حصہ مجھے دے دو۔ اولاد یہاں تک پہنچ چکے۔ زندگی میں کوئی والد اپنی جائیداد، اپنے گھر، اپنی بلڈنگ، اپنی دکان، اپنے پلاٹ کا مالک ہے، وہ کسی کو نہ دینا چاہے، کوئی کچھ نہیں کر